مرزا قادیانی کا بیٹا سیرت المہدی جلد اول صفحہ 43 پر لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کو چڑیاں پکڑنے کا شوق تھا اور انہیں سرکنڈوں سے ذبح کر لیتا۔ قادیان کے چھپڑ میں تیراکی کا شوق تھا، اکثر جوتا الٹا سیدھا پہنا کرتا تھا، چابیاں ریشمی ازار بند کے ساتھ باندھا کرتا تھا، اوپر والے کاج میں نیچے والا بٹن، نیچے والے کاج میں اوپر والا بٹن اکثر لگا لیتا، جرابیں بھی الٹی پہنتا، یعنی ایڑی والا حصہ اوپر ہوتا۔ پسندیدہ بیٹھنے کی جگہ پخانہ کے لیے استعمال ہونے والا کمرہ تھا، جہاں کنڈی لگا کر 2-3 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا۔ مرزا قادیانی کی طبیعت آوارہ اور فضول خرچی کا شوق غالب تھا۔ سیرت المہدی میں یہ بیٹا مرزا کا اپنے باپ کا تعارف کراتا نظر آتا ہے۔ اور آگے مزید مرزا قادیانی کا بیٹا اپنے باپ کو ایک واقعہ اپنی والدہ کے حوالے سے لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے میری والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ جوانی کے زمانے میں مرزا لانتی موعود تمہارے دادا کی پنشن مبلغ 700 روپے وصول کرنے گیا تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو آپ کو بہلا پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا، ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ چلا گیا۔ یہ حضرت مسیح موعود اس شرم سے گھر واپس نہیں آئے۔ مرزا قادیانی نے تعلیم ادھوری چھوڑی اور گھر والوں کی ناراضگی سے تنگ آ کر سیالکوٹ کی کچہری میں 15 روپے مہینہ پر بطور منشی ملازم ہو گیا۔ سیرت المہدی جو اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت لکھی، کہتا ہے کہ اس کے مطابق مرزا قادیانی کی سیالکوٹ کی کچہری کی مدت ملازمت 1864 یا 1868 عیسوی کی ہے۔ دوران ملازمت قانون کی کتابوں کا مطالعہ کیا، مختاری کا امتحان بھی دیا، مگر امتحان میں کامیاب نہ ہوا اور منشی کا منشی ہی رہا۔ اسی دوران انگریزی ڈپٹی کمشنر کے توسط سے مسیحی مشن کے ایک اہم اور ذمہ دار شخص نے ڈی سی آفس میں مرزا قادیانی سے ملاقات کی۔ مسیحی مشن اپنے ملک واپس روانہ ہو گیا۔ مرزا قادیانی ملازمت چھوڑ کر قادیان پہنچ گیا۔ باپ نے کہا کہ نوکری کی فکر کرو۔ خیر، باپ کو جواب دینے لگا کہ میں تو نوکر ہو گیا ہوں، اور پھر بغیر مرسل کے پتے پر منی آرڈر ملنے شروع ہو گئے۔ مرزا قادیانی نے مذہبی اختلافات کو اب ہوا دینی شروع کر دی۔ بحث و مباحثہ، اشتہار بازی، کفر و ارتداد پر مبنی تصانیف کا سلسلہ، مختلف قسم کے اعلانات اور مختلف قسم کے دعوے مرزا قادیانی نے شروع کر دیے۔ مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ وہ ایک کتاب لکھے گا جو 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی، اور اس میں اسلام کی صداقت کے بارے میں 300 دلائل پیش کیے جائیں گے۔ لہٰذا میری تمام مخیر حضرات جتنے مسلمان ہیں ان سے اس کی طباعت وغیرہ کے لیے گزارش ہے کہ وہ مجھے پیشگی رقم بھیجیں۔ مرزا قادیانی کے بیان کے مطابق لوگوں نے 50 جلدوں کی رقم مجھے پیشگی بھجوا دی۔ یہ اسی کتاب میں روحانی خزائن میں لکھا۔ اور پھر لکھنے کے بعد کہتا ہے مرزا قادیانی 1880 سے لے کر 1884 تک براہین احمدیہ کی 4 جلدیں تصنیف کی گئیں، لیکن کوئی ایک دلیل بھی پیش نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس نے کتاب کا لکھنا بند کر دیا۔ لوگوں نے پیسوں کی واپسی کا جب مطالبہ کیا تو مرزا قادیانی کہتا اپنے مجموعہ اشتہارات کے صفحہ 4 جلد 1 صفحہ 405 پر لکھتا ہے کہ لوگوں نے مجھے، اب سنیے لوگوں نے اپنے بارے میں مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 405، لوگوں نے مجھے مکار ٹھہرایا، مال مردم خور کر کے مشہور کیا، حرام خور کہہ کر پکارا، دغاباز نام رکھا، اور اپنے 5 یا 10 روپے کے غم میں وہ سیاپا کیا کہ گویا تمام گھر ان کا لوٹ گیا اور باقی کچھ نہ بچا۔ مرزا قادیانی مرنے سے 1 سال قبل نصرت الحق کے نام سے ایک کتاب لکھ رہا تھا۔ آدھی کتاب لکھ چکا تھا کہ اچانک کسی خیال کے تحت اس کا نام بدل کر براہین احمدیہ حصہ پنجم رکھ دیا۔ اس براہین احمدیہ پنجم کے آدھے صفحات پر آج بھی نصرت الحق لکھا ہوا ہے، اور باقی آدھے صفحات براہین احمدیہ حصہ پنجم کے نام سے پائے جاتے ہیں۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 7،
مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 9 پر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ پہلے 50 لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ سامعین محترم، مرزا قادیانی نے 85 کے قریب کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں کو علیحدہ علیحدہ بھی شائع کیا گیا، اور 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے نام سے اس نے ایک مجموعہ کی شکل میں انہیں اکٹھا کیا۔ ان کتابوں میں مرزا قادیانی نے سینکڑوں دعوے کیے، جن میں بتدریج خادم اسلام، مبلغ اسلام، مجدد، مہدی، مسیل مسیح، ذلی بروزی نبی، مستقل نبی، انبیاء سے افضل، حتیٰ کہ خدائی تک کا دعویٰ کیا۔ یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبہ، گہری چال اور خطرناک سازش کے تحت کیا۔ حقیقت میں تو نبی، مہدی، مسیح، مجدد، عالم فاضل ہونا تو دور کی بات، مرزا قادیانی ایک انسان بھی نہ تھا۔ اور وہ اپنی ذات کے متعلق خود ایک شعر کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ بشر کی جائے نفرت، یعنی مرزا قادیانی کی پہلی شادی حرمت بی بی سے ہوئی، جس کو لوگ پھجے دی ماں کہا کرتے تھے، جس سے اس کے 2 لڑکے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کافی عرصہ تک پہلی بیوی سے مباشرت ترک کیے رکھی، پھر 50 سال کی عمر میں نئی شادی رچا لی، اور پہلی بیوی کو کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتا رہا، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اس لیے اگر دونوں بیویوں میں برابری نہ رکھوں تو میں گناہگار ہوں گا، لہٰذا 2 ہی باتیں ہیں، یا تو مجھ سے طلاق لے لو یا مجھے اپنے حقوق معاف کر دو، میں تم کو خرچ دیے جاؤں گا۔ اس نے کہلا بھیجا کہ میں بڑھاپے میں طلاق لوں گی کیا، بس مجھے خرچ ملتا رہے، میں اپنے باقی حقوق چھوڑ دیتی ہوں۔ مرزا قادیانی کی دوسری بیوی کا نام نصرت جہاں بیگم ہے، جس سے 50 سال کی عمر میں اس نے شادی رچائی۔ نصرت جہاں بیگم ماڈرن خاتون تھی۔ مرزا قادیانی کے مریدوں کے ساتھ قادیان سے لاہور سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے کئی دن خریداری کے لیے لاہور میں گزارا کرتی تھی۔ مرزا قادیانی خود دائمی مریض اور خود اپنا نامردی کا اعتراف بھی کرتا تھا۔ اس کے باوجود اولاد بڑی کثرت سے ہوئی، جس کی تعداد 10 کے قریب ہے۔ مرزا قادیانی کا زندگی کا سب سے دلچسپ واقعہ محمدی بیگم سے نکاح کی خواہش کے متعلق ہے، جس پر وہ دل ہار بیٹھا اور اسے حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب ہتھ کنڈے استعمال کیے، جن میں سب سے زیادہ دلچسپ یہ اعلان تھا جو اس نے اپنی کتاب میں کیا۔ کہتا ہے کہ خدا نے آسمان پر محمدی بیگم سے میرا نکاح کر دیا ہے، وہ ضرور میری ہوگی، لیکن نکاح نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ ہاں البتہ محمدی بیگم کے والدین نے اس کی شادی سلطان محمود سے کر دی، اور اللہ پاک نے محمدی بیگم کو 3 بیٹے عطا کیے۔ چونکہ محمدی بیگم بھی مرزا قادیانی کے خاندان سے ہی تھی اور خاندان والوں نے ہی اس کا نکاح دوسری جگہ کروایا تھا، مرزا قادیانی کی پہلی بیوی نے اس مسئلہ پر خاندان والوں سے قطع تعلق نہ کیا، جس وجہ سے مرزا قادیانی نے اس کو طلاق دے دی۔